بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ولایت کے مقام میں وہ ابدال کے مقام پر تھے۔ اللہ رب العزت کا بہت قرب حاصل تھا، انہیں بڑا قریبی تعلق تھا اللہ رب العزت کا، اور اللہ کے نیک بندے اس دنیا میں جتنے بھی ہیں ان میں سر فہرست ان کا نام آتا تھا، حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کا۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ابدال کا مقام، اللہ رب العزت کی ولایت کا مقام کیوں ملا۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہمارے شہر میں بارش نہ ہوئی، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے حالات اس قدر سخت ہو گئے کہ لوگوں کے لیے جینا مشکل ہو گیا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑی پریشانی کا سامنا تھا۔ تو بات چلتے چلتے یہاں تک پہنچی، کسی نے کہا کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہمارے اندر موجود ہے جو اتنا گناہگار ہے اور کسی ایسے گناہ میں ملوث ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم پہ اپنی رحمت نہیں فرما رہے، اللہ رب العزت اپنا کرم نہیں فرما رہے، اور ہمارا مسئلہ نہیں حل ہو رہا۔ بایزید بسطامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے یہ سوچا کہ بایزید بہت نیک لوگ اس شہر میں، اس بستی میں موجود ہیں، بڑے اللہ والے بھی موجود ہیں، کون ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی؟ کون ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے آج اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ نہیں ہو رہی؟ بایزید مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ تو ہی ہے، تیرے گناہوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ کو کوسا اور میں نے یہ سوچا کہ میں ہی وہ اصل گناہگار ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، میں ہی وہ گناہگار ہوں جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہو رہی۔ فرماتے ہیں میں یہ سوچ کر اس گاؤں سے نکل گیا، اور اللہ رب العزت نے میری اس عاجزی کو دیکھا تو اللہ رب العزت نے مجھے ابدال کا مقام عطا فرما دیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے بارش بھی ہو گئی، لیکن اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے در پہ ہم عاجزی اور اخلاص کے ساتھ پیش ہو جائیں۔ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، لیکن عاجزی کتنی ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کسی گناہگار کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو سب سے بڑا گناہگار سمجھ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ اعلان ہو کہ سارے کے سارے انسانوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا لیکن ایک انسان جہنم میں جائے گا، تو فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے گناہوں سے یہ ڈر ہے کہ وہ ایک جہنم میں جانے والا میں ہی ہوں گا۔ اور اگر یہ اعلان کیا جائے کہ سارے کے سارے انسان جہنم میں جائیں گے لیکن ایک آدمی جنت میں جائے گا، تو مجھے اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہی ہوں گا۔ تو ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو، اللہ رب العزت سے اچھا گمان بھی ہو، اللہ رب العزت سے مانگنا بھی ہو۔ اصل اس واقعہ کا مقصود یہ ہے کہ ہم وظائف تو کرتے ہیں لیکن ہمیں یقین کوئی نہیں ہوتا، ہمارا مسئلہ حل ہوگا نہیں ہوگا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کیا کرے ہیں؟ آیت کریمہ پڑھیں۔ کتنی مرتبہ؟ 1.25 لاکھ مرتبہ۔ بھئی کیوں؟ کہ اللہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ پتہ نہیں مسئلہ حل ہوتا نہیں، پڑھ رہے ہیں۔ یقین کے ساتھ کوئی بھی عمل کریں گے اللہ رب العزت آپ کے گمان کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے اچھا گمان رکھیے، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑیے، اور پھر اللہ رب العزت سے مانگیے۔ اللہ رب العزت وہ سب کچھ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے جو آپ مانگیں گے ہر حاجت آپ کی پوری ہوگی۔ اللہ رب العزت غیب سے آپ کی مدد فرمائیں گے، رزق کا انتظام فرمائیں گے۔ کوئی حاجت ہے پوری نہیں ہو رہی، پوری ہوگی۔ کوئی مقصد ہے پورا نہیں ہو رہا، پورا ہوگا۔ کسی بھی پریشانی سے، مصیبت سے، تکلیف سے نکلنا چاہتے ہیں تو بہترین راستہ ہے۔ دیکھیے وظائف کا بیسیکلی مقصد اللہ رب العزت سے مانگنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعائیں کرنی ہوتی۔ تو یقین ضرور ہو۔ لوگ وظائف کرتے جا رہے ہیں، آج ایک مسئلہ وظیفہ، کل دوسرا مسئلہ وظیفہ، پرسوں تیسرا مسئلہ، لیکن اللہ سے تعلق ہے ہی نہیں۔ 2 دن 4 دن وظیفے کیے، مسئلہ حل نہیں ہوا، 5ویں دن اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیے، حالانکہ کمی اپنے اندر ہے۔ اس لیے میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وظائف ضرور کریں، لیکن وظائف کو مسائل کا حل نہ سمجھیں۔ وظائف ایک میڈیسن ہے، جس طرح میڈیسن سے بیماری کا آرام یقینی نہیں، وظائف سے بھی مسئلے کا حل یقینی نہیں۔ کسی نہ کسی میڈیسن سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی وظیفہ سے ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت چاہے تو
اصل اللہ رب العزت کا تعلق ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا ہوتا ہے۔ آج کے عمل میں بھی اللہ رب العزت سے ہم نے مانگنا ہے، لیکن اللہ کا واسطہ ہے، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں۔ جتنے لوگ بھی آپ سے کہتے ہیں ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، آپ اتنے پیسے دیں، ایسے لوگوں سے بالکل رابطہ نہ کریں۔ بات سننی کسی نے ہوتی کوئی نہیں، لیکن خیر میرا کام ہے کہنا۔ آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس عمل کو آپ کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے آپ کے مسئلوں کو حل فرمائے گی۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیجیے، 5 وقت نماز کی پابندی کیجیے۔ نماز کی پابندی کرتے ہوئے گناہوں سے 100% توبہ کر کے اپنے آپ کو اعمال میں لگائیے۔ گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کرتے ہوئے جب آپ ان وظائف کو کریں گے تو ان کی تاثیر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ ہم لوگ اپنے مسئلوں کا حل تو چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑ دیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں نمازیں پڑھنی پڑیں، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا پڑے۔ اگر ہم یہ نہیں چاہتے تو وقتی طور پہ وظائف کا فائدہ تو ہوگا، لیکن مستقل مسئلہ حل ہو جائے ایسا ممکن نہیں۔ پھر یہی کہیں گے وظیفہ کرتے ہیں مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وظیفہ چھوڑتے ہیں پھر وہی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ اللہ رب العزت سے تعلق نہ ہونا ہے۔ یقین سے، ایمان کے ساتھ، غالب گمان اللہ رب العزت پر یقین کا رکھتے ہوئے آپ ان وظائف کو کیجئے اور اللہ رب العزت سے مانگیے۔ عمل کی ترتیب کیا ہے؟ 2 رکعت نفل نماز آپ نے پڑھ لینی ہے، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز سے پہلے کسی بھی وقت آپ پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی اپنی حاجت کے لیے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد آپ نے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس درود پاک کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 80 مرتبہ پڑھنے سے 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 100 مرتبہ آپ کو ایک تسبیح آپ نے اس کی مکمل کرنی ہے، 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ انشاءاللہ حل ہوگا، آپ کی مشکل پریشانی ٹینشن دور ہوگی، اور اللہ رب العزت وہ سب کچھ عطا فرمائیں گے جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یقین کے ساتھ عمل کیجیے، اور خدارہ وظیفے لمبے نہ کیا کریں، چھوٹے چھوٹے وظائف ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے وظیفے کرنے بھی ہیں تو درود پاک کثرت سے پڑھیں، سارا دن درود شریف پڑھتے رہیں، یہی آپ کا سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ اور میں پھر عرض کر دوں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے، اور اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، آخرت کا بھی فائدہ ہے اور دنیا کا بھی۔ اس کے بعد آپ انشاءاللہ جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی، ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی، ہر مراد پوری ہوگی، اور جس مقصد کے لیے کریں گے اس میں کامیابی ملے گی۔ یقین کے ساتھ عمل کیجیے، محسوس ایام میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی شرائط نہیں ہے۔ نہ کسی قسم کی شرائط کے پیچھے پڑا کریں، کتنی دیر کرنا ہے، کتنی دفعہ کرنا ہے، ایک دفعہ صرف عمل کر لیے کریں۔ اسلامک ہب آفیشیل اور آسام وظیفہ آفیشیل پر ہماری ٹائمنگ، اسلامک ہب آفیشیل پر شام 4 بجے اور آسام وظیفہ آفیشیل پر شام 5 بجے وظیفہ اپلوڈ ہوتا ہے، اور روزانہ صرف ایک وظیفہ اپلوڈ ہوا کرے گا، اور اس میں مکمل ڈیٹیل ہوگی وظیفہ کی بھی، اللہ رب العزت کی بڑائی اور عظمت کی۔ جو بندہ روزانہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کو سنے، ان واقعات کو سنے، اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کرتا رہے، اور پھر ان وظائف کے ذریعے مانگے، تو زیادہ سے زیادہ 40 دن، آخری مدت 40 دن ہے، 40 دن کے اندر آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا، چاہے وہ سالوں پرانا مسئلہ کیوں نہ ہو۔ تو یقین کے ساتھ عمل کیجئے، اللہ رب العزت سے مانگ کے دیکھیے، پھر دیکھیے اللہ پاک کیسی رحمت اور کیسا کرم فرماتے ہیں، اور آپ کے مسائل کے حل کے لیے جو آپ کمنٹ کرتے ہیں، اپنے مسائل پوچھتے ہیں، ان کے لیے مسائل کے لیے وظائف پوچھتے ہیں، اس کے لیے آسک کاشف محمود یا آسک اسلامک ہب آفیشیل کے نام سے ہم چینل سٹارٹ کریں گے، اس کا ہم آپ کو لنک دے دیں گے۔ اس چینل پر باقاعدہ لائیو آ کر یا جیسے بھی آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کے میں ان کے وظائف بتا دیا کروں گا، وہ زیادہ آپ کے لیے آسانی کا باعث ہوگا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اس چینل پر بھی، اور ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور نیکسٹ ویڈیو تک ہمارا ویٹ کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔